دنیا میں جو اتنے زیادہ نیچرل ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اور کافی لوگ اس سے فوت بھی ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کبھی کرتا ہے؟ کبھی یہ دیکھا ہے کتنے لوگ نیچرل ڈیزاسٹر سے مرتے ہیں اور کتنے لوگ نارمل ویسے مرتے ہیں، نیچرل ڈیتھ؟ دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے۔ کیا سنا ہے کتنے لوگ مرتے ہیں؟ زیادہ مرتے ہیں لوگ جی۔ ہیں؟ تو پھر ان کو کیوں نہیں بچاتا اللہ میں؟ یہ سوال کیوں نہیں آیا کبھی ذہن میں کہ اگر مرنا برائی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہی صرف فعل ہے، غلطی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر عام لوگ بھی تو مرتے ہیں نا، بیماریوں سے نہیں مرتے جی۔ ہیں؟ ایبولا سے نہیں کتنے بڑے لوگ، جی۔ یا ٹائیفائڈ سے نہیں لوگ مرتے، یا آپریشن کے دوران نہیں مرتے، یا ڈاکٹروں کے کیئر لیسنس سے نہیں مرتے، بڑے آپریشن ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں لوگ۔ اس لیے ڈاکٹر اپنی جان بچانے کے لیے پہلے ایک فارم فل کرواتے ہیں تمہارے سے کہ تم مر گئے تو ہمارا ذمہ کوئی نہیں۔ بات یہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اب دیکھو تم نیچرل ڈیزاسٹر کو پچھلے 1100 سال کا ڈیٹا دیکھو، 1000 سال کا دیکھو، تو اس 100 سال میں جتنے ڈیزاسٹر آئے ہیں یا زلزلے یا طوفان، وہ پہلے نہیں آئے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا کہ یہ بھی نشان ہے۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی، ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے چلی میں بھی زلزلہ آیا تھا نا، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا۔ انڈیا میں جو زلزلہ آیا جس کو کانگڑے کا زلزلہ کہتے ہیں، وہ بہت نقصان ہوا تھا، بڑے لوگ مرے تھے۔ اس وقت بھی اس سے کچھ پہلے چلی میں آیا تھا، کسی نے پوچھا حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ یہ بھی آپ کا نشان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میری آمد کے لیے پیش گوئی ہے، اس لیے یہ بھی نشان ہے، چاہے وہاں تک تعلیم اس تک تو نہیں پہنچی لیکن اب تو پیغام بھی پہنچ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ پہلے دے دی کہ یہ اس طرح لوگ آئیں گے، اور ہم اس وارننگ کو پہنچا بھی رہے ہیں دنیا میں، ٹھیک۔ باقی یہ رہ کہنا کہ لوگ مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو اس میں قصور نہیں، لوگ اگر نہیں مانتے، اگر مانتے اللہ تعالیٰ کی بات تو اس پہ اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے۔ اب اتنا زلزلے اتنی انٹینسٹی کے آتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں موتیں تو اتنی نہیں ہوتی، ٹھیک۔ اب نیپال میں بھی آیا، جس طرح وہ کہتے ہیں اتنے بڑے ریکٹر اسکیل کا تھا وہ، لیکن 8-9 ہزار مرے، اور وہ بھی اس میں بھی بہت سارے لوگ بچے بھی، ٹھیک۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیوں مرتے ہیں؟ ایک تو نیچرل، دو لا کام کر رہے ہوتے ہیں، لا آف نیچر بھی یہ تو ہے نا، جی۔ یہ جو کوئی جو زلزلے آتے ہیں یا سونامی آتے ہیں یا طوفان آتے ہیں یا ہریکینز آتے ہیں، یہ کوئی ابھی تو نہیں نا آنے شروع ہوئے، یہ کسی وجہ سے آتے ہیں نا۔ بعض جغرافیکل چینجز آتے ہیں، بعض زمینوں کے اندر پلیٹس کے چینجز آتے ہیں، بعض ویدر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ویسے بھی آنے تھے۔ جی۔ اب جو آنے ہیں یہ چیزیں ہیں، اگر اس میں لوگ جو اس کی زد میں آئے گا وہ مرے گا، اس کا نیچرل رزلٹ تو یہی ہونا چاہیے نا، جی۔ ٹھیک ہے۔ تو ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ بچ جاتے ہیں۔ جاپان میں جو سونامی آیا اتنا بڑا، اس میں مرے لوگ لیکن بہت سارے بچ بھی گئے۔ تمہارا کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ بالکل ختم ہو جاتی کار، یہاں تو خیر ویسے ہی رائٹ آف کر دیتے ہیں، لیکن بالکل اسمیش ہو کے بالکل پتہ لگ، آدمی سوچتا ہے کہ بچے کس طرح، لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ بعض دفعہ ان میں سے ایک آدمی مر جاتا ہے، 2 بچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہے جو ایک لا آف نیچر جہاں کام کر رہا ہے، وہاں ان طوفانوں کا نتیجہ یہ نکلنا ہے۔ ایک قانون شریعت کام کر رہا ہے، شریعت کا لا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم شریعت کو مانو، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرو، نیک کام کرو، تو تمہیں اگر نقصان بھی پہنچتا ہے تو ایک تمہارا کانسیپٹ ہے اٹرنل زندگی کا، ہے نا، اگلے جہان میں جا کے، جی۔ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے اس کو۔ اگر بچے یہاں فوت ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معصوم ہیں، ان کے لیے میرا ریوارڈ ہے، ٹھیک۔ بچوں کے فوت ہونے کی تکلیف تو ان کے بڑوں کو زیادہ ہوتی ہے نا، جی۔ ان کو وارننگ ہوتی ہے۔ جنگ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی ایسے نیچرل ڈیزاسٹر نہیں نہ آئے،
لیکن کیا نشان بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جنگ کا نشان بتایا تھا. جنگ میں شہید ہوئے نا لوگ ہوتے تھے, جی مسلمان بھی شہید ہوتے تھے, کافر بھی شہید ہوتے تھے, لیکن مسلمان جو شہید ہوتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردانہ کوئی زندہ ہیں, کیونکہ ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا, جنت میں جائیں گے. ان کا کانسیپٹ ہی جنت کا تھا نا, اس لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. کافر بھی مرے, لیکن ان کے مرنے کو کہا جہنم میں جائے گا, کیونکہ اس زندگی میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ان کے لیے تکلیفیں ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے اس کے لیے آسائشیں ہیں. اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اس دنیا میں خوش ہوتے ہیں وہ اگلے جہان میں ان کے لیے عذاب ہوگا, بڑے پریشان ہوں گے, سوال جواب ہوں گے, اور جو اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اگلے جہان میں جا کے خوش ہوں گے. تو یہ کانسیپٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی زندگی ہمیں چاہیے. ایک مومن کے لیے اصل زندگی ہے آخری زندگی, ٹھیک. جی اگر تو اس میں آ جاتا ہے کانسیپٹ, یہ کلیئر ہو جاتا ہے, تو پھر تمہیں اتنا فرق نہیں پڑے گا اس دنیا کا مرنا, اس دنیا کو چھوڑنا. جزاک اللہ.